إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اس سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور ان کے مخالفین کے مابین ہونے والی 3 بڑی جنگوں کا، 3 غزوات کا تذکرہ سنا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب۔ جس کے اختتام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اب یہ ہمارے مخالف لوگ دوبارہ ہماری طرف آنے کی اور ہم پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ اب ہماری باری ہے، ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب کے اندر یہ منظر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ کرام کو سنایا، ان کو بتایا کہ ہم لوگ مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے ہیں، احرام باندھے ہیں، قربانیوں کے جانور ساتھ لیے ہیں، اور مکۃ المکرمہ میں پہنچ کر ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے، اور اس کے بعد ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنے سروں کے بال منڈوائے ہیں اور کچھ لوگوں نے کٹوائے ہیں۔ اس طرح ہم نے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جو میرے ساتھ مکہ میں جا کر عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ آپ کا یہ خواب اور یہ اعلان سن کر ان مسلمان صحابہ کرام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہ جنہیں مکہ چھوڑے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ترس بھی رہے تھے، تڑپ بھی رہے تھے، جس طرح اب مسلمان تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں،
اس وبا کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے، پابندی ہے۔ ہر مسلمان اپنے دل میں جذبہ رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اور مسلمان اس بات کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب یہ پابندی ختم ہو اور ہم وہاں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، حرمین کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بارہا وہاں جا کر ان مقدس مقامات کی زیارت کریں، وہاں کی حاضری دیں۔ آمین کہہ دیں۔ آواز صاف نہیں ہے، اس کو آواز تھوڑی سی صاف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد احرام لے کر، قربانیوں کے جانور لے کر تقریباً 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ کتنے صحابہ؟ 1400۔ آپ مدینہ طیبہ سے نکلے، اور جو اہل مدینہ کا میقات ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کر سب نے احرام باندھے اور سفر آگے شروع کیا۔ منزل بمنزل سفر طے کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کے قریب ایک جگہ آئی جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری جس کا نام ہے قصوہ بیٹھ گئی، اسے اٹھانے کی اور آگے چلانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے کہ آج تو قصوہ تھک گئی ہے، بلکہ نافرمان ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نافرمان نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس رب نے بٹھایا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ قریش مکہ صلح کے لیے، امن و امان کے لیے جو بھی شرط پیش کریں گے، میں ان سب کو مانوں گا، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں، اللہ تعالیٰ کی حدود کے دائرہ میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو اٹھایا تو وہ اٹھی، تھوڑا سا اور آگے چلے اور سواری کو آپ نے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ قریش مکہ کے لوگ ہمیں روکنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ عزم کر لیا ہے
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو کبھی بھی کسی قیمت پہ بھی مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ ان مکہ والوں کو، قریش خاندان کے لوگوں کو لڑائیوں نے بڑا کمزور کر رکھا ہے، ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ پیغام بھیجا۔ کسے بھیجا؟ سیدنا عثمان ابن عفان، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جاؤ ان سے کہہ دو ہم یہاں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ لوگ ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہم امن سے اطمینان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کرنے کے بعد واپس پلٹ جائیں گے۔ لیکن اگر تم رکاوٹ پیدا کرو گے اور تم ضرور ہی لڑنا چاہو گے تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ غالب نہیں آ جاتا۔ گئے، انہیں پیغام دیا۔ قریش مکہ کے سردار ابو سفیان اور ان کے ساتھی کہنے لگے، اے عثمان، تجھے اجازت ہے، تو عمرہ کر سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتا ہے، سعی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر بعض مسلمان کہہ رہے تھے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے جو ہم سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لے گا، سعی کر لے گا، اور ادھر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہ پیشکش کی، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا عثمان اتنا بے وفا نہیں کہ اس کا نبی یہاں بیٹھا ہو اور وہ اس سے پہلے جا کر بیت اللہ کا طواف کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا، جب انہیں یہ پیشکش کی گئی تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیچھے بیٹھا ہو اور میں ان کی اجازت کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں، یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں، ذرا سوچو کہ خانہ کعبہ کا طواف ایک حقیقی عبادت ہے، بہترین عمل ہے کہ نہیں؟ صفا مروہ کی سعی یہ بھی بہترین عمل ہے،
یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہترین مقام، دعاؤں کی قبولیت کی بہترین جگہ اور حقیقی عبادت، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا، دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ وہ عبادت، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے بغیر کیا جائے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی نہ ہو۔ اور ادھر کتنے بے شمار کام کیے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اپنی مرضی سے ثواب دارین سمجھ کر۔ یہ کیا ہے جی؟ کل شریف، 7واں شریف، 40واں شریف، یہ برسی، یہ ربیع الاول کا جلوس، یہ پہاڑیاں، یہ عرس، یہ میلے، اسی طرح سینکڑوں کام جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں، جن کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی، تو یہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کرنے سے ثواب دارین کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قید ہونا گوارا کر لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیتے ہیں، اور ادھر افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر، افواہ سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس بات کی بیعت؟ کہ اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ آپ نے خون عثمان کی قیمت لگا دی۔ کیا قیمت؟ ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے 1400 صحابہ کٹ سکتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو سکتے ہیں، لیکن خون عثمان کو رائے گاں قرار نہیں دیا جائے گا۔ بیعت ہو رہی ہے، سب نے بیعت کر لی۔ جب سب نے بیعت کر لی، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیعت کرنے والا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، اور مجھے یقین ہے
اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہاں موجود ہوتے وہ بھی بیعت ضرور کرتے، وہ میرے نمائندہ بن کر گئے ہیں، لہٰذا میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں۔ آپ نے نمائندگی کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کی، فرمایا یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بیعت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی طرف سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے عقائد کی بھی اصلاح کیجیے۔ وہ خبر افواہ تھی، سچی نہیں تھی، لیکن عالم الغیب کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور تقریباً 1400 صحابہ کرام، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ تو ایک افواہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، وہ تو زندہ و سلامت ہیں۔ اس کو سچ سمجھ کر ہی سب نے بیعت کی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند آیا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بے شک جن لوگوں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، در حقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ ان سب کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ، اور سب کے اوپر اللہ احکم الحاکمین کا ہاتھ۔ تو جن کے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان میں آ گئے، وہ ہاتھ دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یقیناً وہ جنتی، ان کے ہاتھ جنتی، ان کے وجود پاک۔ فرمایا یبایعون اللہ، اے محبوب انہوں نے آپ سے ہی نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیعت کی خبر اور ان صحابہ کرام کا عزم، ان کی استقامت، ان کی ثابت قدمی کی خبر مکہ میں پہنچ گئی، اور وہ مکہ والے جو لڑائی پہ آمادہ ہو چکے تھے، تیار ہو چکے تھے، لڑنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، اس بیعت کی خبر سن کر وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ سفیر بھیجنے لگے، قاصد بھیجنے لگے۔ ان میں سے ایک عروہ ابن مسعود ثقفی، جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے ذرا مجھے بھیجو، میں حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں، میں دیکھ کر آتا ہوں اور تمہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ آیا، آ کر نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور کہنے لگا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قریش مکہ ہے نا، ان کا ایک ہی خاندان ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملایا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی خاندان کا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میدان لگا، جنگ شروع ہوئی، تو یہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جا اپنا کام کر۔ کیسی بات کر رہا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ناممکن ہے، تمہاری یہ غلط سوچ ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا، پوچھا یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ بتایا گیا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابو بکر، آپ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اگر آپ کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی بات کا جواب دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ محسن انسان ہیں کہ جن کے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے اوپر بھی بہت زیادہ احسان تھے۔ اس نے پھر بات کی اور دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو، آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک انداز گفتگو تھا، داڑھی کو جب ہاتھ لگایا تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس ہی کھڑے تھے فرمانے لگے کہ عروہ، اپنے ناپاک ہاتھ کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک وجود سے الگ رکھ۔ کس لیے؟ کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کا وجود پاک نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ عروہ ابن مسعود شرمندہ ہو کر الگ ہو کر بیٹھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ جو کچھ دیکھا جا کر قریش مکہ کے سامنے بیان کیا، اور جس طرح بیان کیا اس کے الفاظ کا ترجمہ کسی نے اس طرح کیا کہے عروہ سقفِ قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی دربارانوں ڈٹھا، پر زمانے وچ ایسے مثالیں نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانوں ڈٹھا۔ وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخسارانوں ڈٹھا۔ گرے تھک دے ایک چھٹ زمین تے نہ آوے، کدے نہیں میں ایسے پیارانوں ڈٹھا۔ آوازاں اپنیاں اوتھے اچیاں نہیں کر دے، بڑی ہولی ہولی گفتارانوں ڈٹھا۔ واقعتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بات کرتے ہیں
وہ ہمتن سراپا گوش بن کر سنتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک پھینکتے ہیں اسے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ آپ وضو فرماتے ہیں، نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں اور آپ کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اگر کسی کا ہاتھ نیچے نہیں آیا، اسے پانی نہیں ملا، اس نے اس شخص کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا جس کے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لگا، اس نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ رگڑا اور اپنے جسم کے ساتھ ملا۔ آپ کا پاک وجود، مبارک جسم اور آپ کے لعاب دہن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے شفا اور برکت رکھی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپ رہے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے۔ عروہ ابن مسعود جا کر کہتے ہیں، بھلا یہ لوگ جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے اشارہ ابرو پہ جاننے دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اس کو تنہا چھوڑ کر واپس جا سکتے ہیں اور تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہاری خیر، تمہاری عافیت، تمہاری عزت اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ صلح کر لو۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور صلح کے لیے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، سہیل ابن عمر وہ آ رہا تھا، جسے دور سے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سہیل آ رہا ہے، اب تمہارا جو معاملہ ہے تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے، یعنی آسان ہو گیا ہے۔ اب جو مشکل دور تھا وہ ختم ہو گیا، اب اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ سہیل ابن عمر آئے، آ کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرائط پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے پلٹ جائیں، اس دفعہ نہیں بلکہ اگلے سال آ کر آپ عمرہ کر لینا، کیونکہ اگر اب اس وقت ہم نے آپ کو اجازت دی اور آپ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں میں چرچا ہو جائے گا کہ قریش مکہ مسلمانوں سے ڈر گئے اور دب گئے، انہوں نے ڈر کر ان کو اجازت دے دی۔ اب ایسا نہ کریں تاکہ ہماری جو عزت ہے وہ برقرار رہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اب 10 سال کے لیے آپ کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی لڑائی اور جنگ نہیں ہوگی، اور سب لوگوں کو عام اجازت ہے، جو جس دین میں مرضی داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط کہ جو شخص قریش مکہ میں سے اپنے ولی، اپنے سربراہ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس مدینہ میں آئے گا،
آپ لوگ اسے واپس کریں گے، لیکن جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ اب ان شرائط کو لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے کسے بلایا؟ سیدنا علی مرتضی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا علی لکھو۔ پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا لکھو 786، آپ نے یہ حکم نہیں دیا، اور نہ ہی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے لکھنے کا کوئی لکھنے والے کو فائدہ نہ پڑھنے والے کو کوئی فائدہ۔ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں لکھنا، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے رحیم کون ہے، ہم اپنے حسب دستور وہی لکھوائیں گے جو ہم لکھتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ کہا لکھا جائے بسمک اللہم۔ فرمایا چلو یہی لکھ لو، مطلب ایک ہی ہے۔ لکھا گیا بسمک اللہم۔ فرمایا آگے لکھو۔ اے علی آگے لکھو۔ پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو ھذا ما قاضا علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل کہنے لگا نہیں نہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اگر ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا پھر جھگڑا ہی کس بات کا؟ جھگڑا تو یہی ہے نا، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نہیں مانتے انکار کرتے ہیں، یہ نہ لکھا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ چکے تھے۔ سہیل اپنی بات پہ اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی چلو اس کے یہ بات بھی مان لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر لکھ دو ھذا ما قاضا علیہ محمد ابن عبد اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو لکھ چکے تھے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے جب لکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خود کٹ سکتا ہوں لیکن آپ کا نام مبارک نہیں کٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر بھی ایک محبت ہوتی ہے، ربیع الاول میں کیک پہ لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کو رکھ کر چھری کے ساتھ کیک کاٹا جاتا ہے۔ کسے کاٹا جا رہا ہے؟ محبت کا اندازہ لگائیے۔ اور ادھر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کا نام مبارک لکھ کر پھر اس کو کاٹوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا کر اس کی جگہ پہ لکھا محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد دوسری شرائط لکھی گئیں، ابھی دستخط نہیں ہوئے ان مسلمانوں کے اندر
پہلے بھی اضطراب تھا، بے قراری تھی، بے چینی تھی کہ آئے کس لیے تھے، لیکن ابھی یہاں سے واپس جائیں گے، بغیر مکہ میں داخل ہوئے، بغیر طواف کیے، بغیر عمرہ ادا کیے، ایسے ہی یہاں سے واپس جائیں گے، پہلے ہی بڑے بے چین اور بے قرار تھے۔ ایک اور امتحان آیا، یہی سہیل ابن عمر، اس کا بیٹا ابو جندل جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، جسے مکہ والوں نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، کسی طریقے سے اپنے قید خانہ سے نکل کر بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے آ کر مسلمانوں کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کی قید سے چھڑا دیجئے، آزادی دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن باپ سہیل کہنے لگا کہ ہم اس کو آپ کے ساتھ مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اسے واپس لے جائیں گے، کیونکہ صلح کی شرائط میں یہ شرط بھی موجود ہے کہ جو ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابھی تو بات ہو رہی ہے، دستخط نہیں ہوئے، صلح نامہ مکمل نہیں ہوا۔ کہا نہیں، اگر اسے واپس نہیں کرو گے تو پھر ہماری آپ کے ساتھ کوئی صلح نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، چلو اسے میری آرزو پر، میری خواہش پر ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس نے ایک بات نہ مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصبر یا ابا جندل فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المسلمین من المستضعفین من المسلمین فرجا و مخرجا۔ اے ابو جندل، صبر کرو، ان قریب اللہ احکم الحاکمین آپ کے لیے اور آپ جیسے دیگر کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ضرور پیدا فرما دیں گے۔ ابھی آزمائش اور امتحان کے کچھ دن باقی ہیں۔ اب سہیل ابن عمر جو بات کر رہا ہے اور بیٹا جو آیا ہے بڑی مشکل سے، بڑی مصیبت سے بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آ کر دوبارہ پھر ان کی قید میں جانا کتنا کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا۔ ایک دفعہ آ کر دوبارہ پھر جانا اور باپ مسلمانوں کے سامنے تھپیڑے مار کر اس کو واپس بھگا رہا ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور ادھر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ نے یہ سب کچھ برداشت کرنے پہ آمادہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صبر کی تلقین فرما دی، اور اللہ کی رحمت پہ اعتماد کر کے، امید کر کے واپس مکہ میں پلٹ گئے، اور مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صلح نامہ لکھا گیا تو صحابہ کرام بڑے پریشان بیٹھے ہیں،
सय्यिदना उमर फारूक सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम मुसलमान हक पर और वो लोग बातिल पर हैं कि नहीं? फरमाया हाँ, क्यों नहीं, हम हक पर हैं और वो बातिल पर। फिर पूछा, क्या हमारे मक़तूलीन, जो हमारे मुसलमान शहीद होते हैं, वो जन्नत में और उनके लोग जो मरते हैं वो जहन्नम में हैं कि नहीं? फरमाया हाँ, क्यों नहीं, ऐसे ही है। तो फरमाया फिर इतना दब कर उनकी शराइत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मान लिया, जिनमें बज़ाहिर उनका पल्ला भारी नज़र आता है? यानी हमारा कोई आदमी आएगा, आप वापस करेंगे, आपका आएगा वो वापस नहीं करेंगे, और फिर यहाँ से वापस पलटेंगे बग़ैर उम्रा अदा किए। ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों सुनो, मैंने कहा था कि हम मक्का में जाकर उम्रा अदा करेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि इसी साल। अभी सब्र करो, हम ज़रूर इंशाअल्लाह मक्का में जाएंगे और उम्रा ज़रूर अदा करेंगे, अब नहीं तो अगले साल। और वो आने वाला साल कोई दूर नहीं, हर आने वाला जो वक्त होता है वो करीब ही होता है, दूर नहीं होता। सब्र करो ज़रा। और फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम उम्मती हो। अल्लाह ने जो इल्म मुझे अता किया है वो तुम्हें नहीं अता किया। उम्रा अदा करने में हमें इतने फ़ायदे और कामयाबियाँ नहीं होनी थीं जितनी इस सुलह में हुई। अब 10 साल के लिए उन्होंने खुद बात की है। हम खुलकर सरेआम अलल ऐलान लोगों के सामने हक बयान करेंगे, दावत व तबलीग का काम करेंगे, और यही हमारा असल मिशन है। हमने लोगों को बताना है, दिखाना है कि मुसलमान लड़ने वाले ही नहीं होते, मुसलमान अमन पसंद होते हैं। और लोगों के लिए रास्ता खोलना है, आज़ादी पेश करनी है। अब कोई रुकावट नहीं, फराख दिली से, इत्मीनान क़ल्ब से जो इस्लाम में दाखिल होना चाहता है वो हो जाए। और रही बात जो उनका आदमी हमारे पास आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके लिए भी ज़रूर कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। और रही ये बात जो हमारा उनके पास जाएगा वो वापस नहीं करेंगे, तो याद रखो जो हमारा होगा वो उनके पास जाएगा ही नहीं। जो हमारा होगा वो हमें छोड़कर उनके पास जाएगा ही नहीं, और जो चला जाएगा उसकी हमें ज़रूरत ही, बोलें जो हमें छोड़कर उनके पास जाएगा उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें उसी की ज़रूरत है जो सच्चे दिल से हमारे पास आए और सच्चे दिल से हमारे साथ मोहब्बत करे, वही मुसलमान है और उसी की हमें ज़रूरत है। लेकिन सय्यिदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बेचैन हैं। एक शौक़ था, जज्बा था, खाना काबा की ज़ियारत का दिल में लेकर आए थे। यहाँ से ये जवाबात सुनकर सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, यही सवाल उनसे किए और आइन
جو جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے نا، وہی جواب ابو بکر صدیق نے دیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اور امتحان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اٹھو، قربانیوں کے جانور ذبح کر دو۔ جانور لائے تھے مکہ میں، مینا میں ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ میں۔ اب حکم مل گیا کہ یہاں جانور ذبح کر دیے جائیں اور یہیں سے واپس پلٹنا ہے۔ ابھی صحابہ کرام کے اندر کچھ امید باقی تھی کہ شاید راستہ کھل جائے، آگے چلے جائیں، لیکن اب آخری حکم آ گیا، جب قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے جائیں گے پھر کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے حکم دیا لیکن ذبح کرنے کے لیے ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا، سب بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، میں نے حکم دیا ابھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی کے عالم میں اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس پہنچے اور فرمایا میں نے اپنے ساتھیوں کو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ بیٹھے ہیں، ابھی ذبح نہیں کر رہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا ضرور چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ تو ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی ہی صاحب بصیرت دانا خاتون، اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ساتھی کو حکم نہ دیں، کسی سے بات نہ کریں، بس آپ خاموشی سے اپنا جانور پکڑیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیں، پھر دیکھنا صحابہ کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں چھری پکڑی، جانور لیا، زمین پہ لٹایا اور پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا، اب آپ کی اقتدا میں آپ کے بعد تمام صحابہ کرام نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ بتایا کیا؟ آقا وہ آپ کے بے وفا یا نافرمان نہیں، بلکہ وہ آپ سے پہل نہیں کرنا چاہتے، جب آپ کریں گے تو آپ کے بعد میں وہ کر دیں گے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اللہ کا حکم ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا بلکہ پیچھے پیچھے چلنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سورہ الفتح میں بڑے بہترین قسم کے اعلانات فرمائے۔ یہ سورہ الفتح 26ویں پارے میں 4 رکوع ہیں، اس کو کھول کر پڑھنا اور ترجمہ پڑھنا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔
فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کرام کے لیے 10 بڑے بڑے انعامات کا اعلان فرمایا۔ عمرہ ادا کرنے سے یہ انعامات نہیں ملنے تھے جو صلح کرنے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے سے انعامات مل گئے، اور جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کھل کر عرب کے اندر اور عرب سے باہر دیگر ممالک میں دعوت و تبلیغ کا جو کام شروع کیا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔